الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 83 84 اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور اختصار کے ساتھ ریویو ایک مرتبہ میں پھر مختصر خلاصتاً بات کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا اس کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے، اور اس عہد کو اگر آپ دیکھیں گے اور اس پر آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں پہ عبادت یعنی توحید عقیدہ یہ اہم ہے، وہاں پہ عبادت بھی اہم ہے، یعنی عقیدہ کے ساتھ عبادت، اور جہاں عبادت اہم ہے وہاں پر بندوں کے ساتھ معاملات ان کی بھی بہت اہمیت ہے، ان کو بالکل ہی اگنور نہیں کیا جا سکتا، ان کو غیر اہم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں، ہم مطالعہ کریں، تو اگر ہم ذرا تدبر تفکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا تو یہ انسانی زندگی کا پورا ایک پیکج ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ پک اینڈ چوز کریں، کسی ایک چیز کو اٹھا لیں، کسی ایک چیز کو ہم چھوڑ دیں، ایسا نہیں کر سکتے اگر ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیوں اس کا تقاضا مسلمان سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا مسلمان یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہے، یہ عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادت، اور پھر والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ، یعنی یہ ایٹ لیسٹ کم از کم منیمم یہ ہے وہ تقاضا جو اللہ بندے سے کرتا ہے۔ یعنی جہاں پر ذمہ داری ہے، فرض ہے، لازم ہے مال کو خرچ کرنا، وہاں تو کرنا ہی کرنا ہے نا، لیکن جہاں پہ کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، کوئی آپ کا حق بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر آخر کار یہ حق ضرور ہے کہ آپ نے حسن سلوک سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، مال کا خرچ کرنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہاں پر بس پھر انسان فرعون بن جائے، ظالم بن جائے، تو یہ نہیں ہے بات۔ تو کم از کم حسن سلوک یہ تقاضا ہے اسلام کا ہر مسلمان سے، کہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو احادیث اور روایات اور فرامین ہیں ان کو بھی پھر اگر آپ پڑھیں، اور میرے اس بات کو آپ یاد کر لیں، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے اگر والدین کے حوالے سے مثال کے طور پر مختلف مواقع پر، اوقات میں اور مختلف موقعوں پر آپ نے جو گفتگو آپ نے فرمائی، آپ کے پاس سوالات آئے، تو وہ در حقیقت قرآن ہی کی ایک تفسیر اور قرآن ہی کا بیان ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، یہ جو فرمایا نا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اب حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ رسول اللہ نے اس کو صدقہ قرار دیا کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پھر احادیث میں در حقیقت قرآن ہی کا بیان، قرآن ہی کی تفسیر، قرآن ہی کی تفصیل وہ پھر بیان ہو جاتی ہے۔ اب آگے نماز اور زکوٰۃ دیکھیے، یہاں پر اس کا بھی ذکر ہو گیا، تو گویا کہ یہ پورا ایک پیکج ہے، اس کو یوں خیال نہیں کرنا چاہیے جیسے ہمارے ہاں لوگ ایک انتہا پر چلے جاتے ہیں۔
یعنی مثال کے طور پر ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کے بندوں کا بس خیال کرو، باقی نماز اللہ معاف کر دے گا، وہ اللہ کا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جس نیت اور ارادے کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو آپ کی پکڑ ہو جائے، خدا کہے کہ میں نے کب آپ سے یہ کہا تھا کہ بھئی اللہ کے بندوں کا حق، میرے بندوں کا حق ادا کرتے رہو، تو باقی مخلوق باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو بالکل ہی چھوڑ دو، وہ میرا حق ہے تو میں معاف کر دوں گا۔ تمہیں کس نے یہ بات کہی تھی؟ میری مرضی میں معاف کروں نہ کروں، تو اسی پر بھی انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی طرف سے خیالات اور نظریات جن کا کوئی بھی تعلق اصل ریفرنس سے نہ ہو، اصل حوالے سے نہ ہو، تو کبھی نہیں ایسی بات اتنے تیقن اور یقین اور وثوق سے نہیں کہنی چاہیے۔ انسان کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ ہم جس طرح پابند ہیں بندوں کے حقوق کے، اسی طرح پابند ہیں ہم اللہ کے حقوق کے۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے اشارتاً اس حوالے سے بات کی تھی کہ یہ جو آیت نمبر 85 ہے، 85، میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کی آج جو حرکتیں ہیں مسلمانوں کی، وہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں نا، تو یہاں پر وہی انداز ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلی دے کر، یعنی بندوں کا حق کھا کر اور پھر تسلی دے لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم صدقہ بھی کر دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، ہم یتیم و مسکینوں کا خیال بھی کر لیتے ہیں، ہم فلاں کر لیتے ہیں، تو لہٰذا کوئی بات نہیں، لوٹ کھسوٹ جو ان سے وہ پھر جائز ہو گئی۔ تو ایسا طریقہ یہ بالکل نامناسب، یعنی یہ سوچ ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے۔ اب دیکھیے میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور ساتھ ساتھ پھر میں اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا۔ فرمایا کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، یعنی پھر تم آج اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، یعنی تم ہی وہ لوگ ہو، انتم ہؤلاء کہ تم ہی لوگ ہو کہ جو قتل کرتے ہیں انفسکم اپنے بھائیوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور پھر اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، پھر ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کے ساتھ پھر تم مدد کرتے، یعنی ان کے خلاف تم دوسروں کی مدد کرتے ہو۔ اب یہاں پر جو اسم ہے، اسم اصل استعمال ہوتا ہے کوتاہی میں، یعنی کسی اچھے کام میں سستی کرنا اور پیچھے رہنا، یا کرنا تو بس ایسے ہی بے دلی سے کر دینا، تو یہ اسم ہو جاتا ہے۔ اور عدوان ہوتا ہے زیادتی کرنا، آگے بڑھ کر ظلم کرنا، یہ عدوان ہے۔ اب یہاں پر کہا کہ تم ہی لوگ ہو کہ جو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بندوں کو تم قتل کرتے ہو، اور پھر تم کیا کرتے ہو، ایک فریق جو ہے اس کو تم ان کے گھروں سے نکال بھی دیتے ہو، پھر ان کے خلاف جو تم ایکشن لیتے ہو وہ گناہ پر مبنی ہوتا ہے اور زیادتی پر مبنی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو پھر تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ یہ تم پر حرام تھا کہ تم ان کو نکالو۔ یعنی پہلا جو مسئلہ ہے وہ تو ہے جنگ کا، ان سے لڑائی کرنے کا، تو یہ حرام ہے کہ ظلم کا ساتھ دیتے ہوئے آپ اپنے ہی بھائیوں کے خلاف لڑیں، ان کے ساتھ آپ زیادتی کریں، یعنی صرف اس لیے کہ چونکہ یہ گروہ میرا دوست ہے، میں ان کا حلیف ہوں اور ان سے میرے اچھے تعلقات ہیں، تو لہٰذا اب دوسرا جو آپ کا اپنا دیندار ہے، ہم دین ہے، ہم خیال ہے، ہم مذہب ہے، اب اس کا تعلق دوسرے اگر گروہ کے ساتھ ہے تو آپ اپنے ہی بھائی کے خلاف آپ چڑھائی کر رہے ہیں۔
یہ جو رویہ ہے یہ بنیادی طور پر جب اللہ نے جنگ سے ہی منع کر دیا، یعنی فساد سے، خون ریزی سے، قتل سے، پہلے وہ کر لیا، اب اس کے بعد کیا کیا؟ اب یہ کام کیا کہ جب اپنے بھائیوں سے زیادتی کی، پھر انہی بھائیوں کو چھڑوایا بھی صحیح فدیہ دے کر۔ تو یہ بات میں نے آپ سے گزشتہ درس میں کہی تھی کہ ہماری حالت یہی ہوتی ہے کہ ایک ہم اچھا نظام جو ہے، عادلانہ نظام کہ جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، وہ ہمارا خاکروب ہے، یعنی اسٹریٹ میں گلی میں صفائی کرنے والا ہے، جھاڑو پھیرنے والا ہے، وہ ہمارا ڈرائیور ہے، وہ ہمارے گھر میں کوئی کام کرتا ہے، کرتی ہے۔ ایک سسٹم ہے نا، جیسے یورپ میں ہے کہ ایک تنخواہ مقرر ہے کہ اتنی تنخواہ کہ آپ پابند ہیں۔ پہلے تو ریاست دیکھتی ہے کہ بھئی آپ کماتے کتنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے ملازم رکھنا ہے تو ریاست پوچھے کہ بھئی آپ کماتے کتنے؟ ہاں، اگر آپ اتنا کماتے ہیں کہ اس میں سے آپ ملازم کو دے سکتے تو بے شک رکھیے، ورنہ پھر اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہی معاملہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر اس طبقے کا استحصال کرتے ہیں۔ ہم سے ریاست حکومت پوچھتی نہیں، ہم ویسے ٹیکس چوری کرتے ہیں، اور مالی بدعنوانی تو ہمارے ہاں عام ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو رکھ لیتے ہیں، اور اس بات پر بڑا ہی ہم کہتے ہیں جی اگر یہ بھی نہ ہو ان کے لیے تو یہ تو پھر بیچارے بھوکے مریں گے۔ تو ہم نے تو بڑا نیکی کا کام ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ان کو 30,000 40,000 35,000 دے دیتے ہیں مہینے کا، اور اگر یہ بھی ہم بھی ان کو نہ رکھیں تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ تو لہٰذا ہم اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بہت بڑی نیکی ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، حالانکہ زیادتی ہے۔ وہ جتنا کام ہمارے پاس یا ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور جتنا ان کی وجہ سے ہمیں سہولت ہے، ہم وہ دیکھیں تو وہ اس کے مقابلے میں یہ جو وظیفہ ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی۔ تو ہم ایک طرف آپ پاکستان میں اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلنتھروپسٹ بڑی تعداد ہے، فلنتھروپی کرتے ہیں، یعنی خرچ بہت کرتے ہیں، این جی اوز آپ کو نظر آئیں گی۔ تو لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ غربت بھی بہت زیادہ، یہ مسائل بہت زیادہ، وجہ یہ ہے کہ ان ایون معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی برابری نہیں رہتی، بہت زیادہ اونچ نیچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف اپنے نفس کا دھوکہ ہے جو ہم لوگ اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور جس کا پھر نقصان قومی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے جو ایک ایمانداری ہے، شرافت ہے، وہ بھی ختم ہو گئی، اور ساتھ اس کے یہ ہے کہ اعتماد ہی ختم ہو گیا۔ اب کوئی دوسرے پر اعتماد ہی نہیں کرتا، اور لوگ نعوذ باللہ قسمیں کھا کر، خدا کا نام لے کر بھی جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اپنی چیزیں بیچتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو، ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، بات کا انکار کرتے ہو۔ یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ اگر ماننا ہے تو پھر پورا مانو نا۔ پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جسے ہم تسلیم کہتے ہیں، تسلیم کا مطلب یہ خود کو سپرد کر دینا، اسلام یہی ہے، جھک جانا۔ تو پھر جھکنا ہے تو پورا جھکو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بھئی کیوں بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو، بعض حصے کا تم انکار کر دیتے ہو، تو پھر یہ نہ کرو نا، پورا مانو۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب اپنے آپ کو مسلمان مومن کہا تو میں اسی سے خطاب کر رہا ہوں، میں ایڈریس میرا اسی سے ہے۔ جو نہیں مانتا میرا اس سے ایڈریس ہی نہیں ہے، میرا خطاب ہی اس سے نہیں ہے، تو میں بات ہی اسی سے کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا جو خود کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، تو پھر اس پر لازم اور فرض ہے کہ وہ پوری کتاب کو من و ان مانے، ایز اٹ از۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ یہ بات میرے حق میں لہٰذا یہ میں مانتا ہوں، یہ نہیں۔ آپ دیکھیے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، جو فتویٰ ان کی فیور میں ہوگا وہ اچھال کے بتائیں گے آپ کو
بار بار بتائیں گے، دیکھیں جی وہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے، فلاں مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، کیونکہ وہ فیور میں، اور جو فتویٰ خلاف ہوگا وہ اس پر چپ سادھ لیں گے، اس کو نہیں کہیں بیٹھ کر ڈسکس کریں گے، بیان کریں گے، کیونکہ واضح بات ہے کہ وہ فیور میں نہیں ہے۔ ایسے بہت سی مثالیں آپ کو اپنے معاشرے میں مل جائیں گی کہ جو باتیں فیور میں ہوتی ہیں وہ ہم بار بار اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بات فیور میں نہیں ہوتی اس کو نہیں ہم بیان کرتے۔ اب دیکھیے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کہ نہیں جزا اس کی جو تم میں سے یہ کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ اگر جس نے رسوائی دیکھنی ہو خدا کی نافرمانی کی تو پھر وہ قوم یہود کی تاریخ پڑھ کر دیکھے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے یہود اور قرآن کے نام سے، قرآن مجید پر مشتمل سارا، یعنی اس پر ان کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہودیت کے نام سے مولانا مودودی کی بھی کتاب، بڑے علماء نے لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کو پڑھیں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قومیں کس طرح پھر ذلیل و رسوا ہوتی ہیں جب اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکم کو جب وہ تماشا بنا لیتی ہیں۔ تو یہاں پر وہی بات بیان کی کہ جو یہ کچھ کرتا ہے تو اس کی جزا صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہوتا ہے۔ اب یہ تو دنیا کی زندگی کا عذاب ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، انہیں شدید عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ دنیا کا عذاب تو، دنیا کی رسوائی تو بھول ہی جائیں گے نا، وہ دنیا کی رسوائی بھول جائیں گے جب آخرت کا عذاب دیکھیں گے۔ لوگوں کا یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی جو یہود ہیں اس وقت یا اہل کتاب ہیں یا کسی اسلام کے علاوہ، وہ تو بڑے عیاشی میں ہیں اور بڑے مزے میں ہیں اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ یہاں سے لوگ ادھر جانا چاہتے ہیں، تو ہم مسلمان ہو کر ذلیل و رسوا ہیں، پستی میں ہیں، زوال میں ہیں۔ تو میں انہیں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، پہلے اس پر تو توجہ کرو کہ ہم واقعی مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، یا نام کے مسلمان ہیں۔ پہلے اپنے کریکٹر کو تو دیکھو۔ آپ بازار مارکیٹ میں جائیں، آپ کو کون سی چیز خالص ملتی ہے، آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے؟ آپ اس کی جیب سے کوئی چیز نیچے گر جائے، آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو وہ واپس ملے گی؟ آپ کا بٹوا ہے، وائلٹ ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، کیا وہ آپ کو ملے گا واپس؟ آپ اپنی ایمانداری، بچی جاتی ہے باہر، اسکول جاتی ہے، کالج جاتی، یونیورسٹی جاتی ہے، یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں نا۔ یہ کریکٹر ابھی میں نے آپ کو بتایا، جو ایکسپلائٹیشن ہے، جو ظلم ہے سوسائٹی میں معاشی طور پر، عدم مساوات ہے، تو یہ مسلم معاشرہ، یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ پہلے تو اس بات پر گفتگو ہونی چاہیے کہ واقعی ہمارا کریکٹر، کردار، اخلاق اسلام کے مطابق ہے۔ اگر اسلام کے مطابق سب کچھ ہے پھر ہم ذلیل و رسوا ہیں، پھر تو سوال اٹھتا ہے۔ اگر ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہوتے تو ذلیل و رسوا کیوں ہوتے ہیں ہم؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے اور پکے مومن بن جاؤ تو دنیا میں تمہیں ہی غلبہ ہوگا۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ ہم تو منافق لوگ ہیں۔ ایک تو میں اس سوال کا جواب اس طرح دیا کرتا ہوں کہ پہلے اس پر گفتگو کر لو کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ شکایت لے کر آ جاتے ہیں، دیکھیں جی ہم مسلمان ہیں پھر ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، تو آپ ٹائٹل لگا لیں، آپ ڈاکٹر نہیں، اپنے آپ کو ڈاکٹر کا ٹائٹل دے دیں، جی ڈاکٹر فلاں فلاں، تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ پھر آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان ہونے کی بھی کوئی کنڈیشنز ہوں گی، کوئی اس کی پری ریکویزٹس ہوں گے، کوئی تقاضا ہوگا، کوئی شرائط ہوں گی، کوئی عدات ہوں گی۔
تو وہ چیز نہیں کہتے ہیں جی بس میں نے خود کو مسلمان کہہ دیا تو لہٰذا اب مجھ پر آسمان سے جو ہے من و سلوہ اترنا چاہیے، نعمتوں کی بارش ہو جائے، میں نے بڑا احسان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اسی سوال کا دوسرا جواب میں جو دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کے کمال پر اور عروج پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ایسے ہیں کہ جو آفاقی قوانین ہیں، یونیورسل قوانین ہیں، ان قوانین کو جو قوم بھی اختیار کرے گی وہ ترقی کر جائے گی، وہ خواہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ کرسچن ہو، وہ پارسی ہو، وہ مجوسی ہو، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ترقی کر جائے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، قوانین قدرت آپ ان کو کہہ لیجئے، وہ کامن ہیں، وہ جنرل ہیں، ان پر جو قوم بھی چلے گی وہ ترقی کرے گی۔ تو لہٰذا جن قوموں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں خود ہمارے اپنے مسلمان بھائی وہ کہتے ہیں کہ بس ان میں یہ خرابیاں ہیں ایک دو، باقی اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان سے اچھا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں، اور واقعی ایسے ہی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اجتماعی طور پر آپ نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو کس طرح قائم کیا ہے، لا قانونیت کو آپ نے ختم کیا نہیں کیا، نظم و ضبط ڈسپلن آپ لائے یا نہیں لائے، قانون کی پاسداری اور اس کی سپرمیسی ہے یا نہیں ہے، آپ نے قوم کو کتنا ایجوکیٹ کیا ہے، آپ نے معاشرے سے ظلم کا کتنا خاتمہ کیا ہے، آپ نے لوگوں کے حقوق اور لوگوں کی ضرورتوں کا کتنا خیال کیا، آپ نے اپنی اسٹیٹ کو کیسا بنایا۔ تو یہ سب کچھ اس کو آپ خدا کے یونیورسل لاز جو ان کے اندر دیکھیں نا، آپ ایک دو چیزیں دوسری قوموں کی اٹھا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو اتنی بری ہیں تو پھر دیکھیں جی، تو ایسی بات نہیں ہے، بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں آگے بڑھ رہی ہیں، بہت کچھ اچھا بھی ہے۔ تو اس سوال کے یہ دو جواب ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، تو یہ رسوائی کیوں ہے؟ رسوائی اس لیے ہے کہ بے شک نام یہودی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، لیکن نام کے علاوہ کوئی اور کچھ تھا ہی نہیں ان کے اندر، کوئی تورات کی بات نہیں تھی، تورات کی کوئی حاکمیت نہیں تھی ان کی زندگیوں پر، نہ فرد پر نہ اجتماع پر۔ تورات میں بلکہ جسارت کر کے تحریف کر دیا کرتے تھے خدا کے احکام میں، اتنے جرت مند لوگ تھے۔ ان کے جو مفتی تھے وہ تو مشہور تھے، ان کے یہودیوں کے فتوے لگانے والے، فتوے دینے والے۔ ہمارے مفتی تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ تو وہ قوم، تاریخ پڑھیے قوم، یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے، پڑھیں گے بہت سبق ملتا ہے اس سے۔ دلچسپ اس معنی میں کہ یعنی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس کا ایک معیار ہے عدل کا، فضل کا، وہ اسی پر ہی ہے۔ چاہے کوئی قوم، کسی نبی کی بھی قوم ہوگی، وہ اس معیار پر اترے گی تو وہ خدا کی پسندیدہ قرار پائے گی، اس معیار پر نہیں ہوگی تو وہ پسندیدہ نہیں ہوگی، وہ مغضوب ہوگی۔ اب پڑھتا ہوں تو اس کے بعد پھر ہم درس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نہیں ہے غافل اس سے جو تم کرتے ہو، وہاں پر سارا حساب کتاب ہو رہا ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خریدی ہے، آخرت کو بیچ دیا۔ آخرت بیچنے سے مراد یہی ہے، جب بتایا گیا اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، جواب دہی ہے، جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، تو انہوں نے بالکل اس بات کو پس پشت ڈال دیا، حالانکہ اہل کتاب ہے، اور بس دنیا میں مست ہو گئے، مال و دولت میں، کمانے میں، کھانے میں، عیاشیوں میں، سٹیٹس میں، تکاثر میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، فرمایا کہ ان سے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا اور نہ یہ لوگ مدد کیے جائیں گے۔ تو یہاں آیت 86 تک آج ہم نے بات کو مکمل کیا ہے، تو انشاءاللہ
آگے ہم آیت نمبر 87 سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ حضرات بھی یہ آیات پڑھ کر آ جایا کریں، اچھا ہوتا ہے، اور پھر کوئی سوال ہو تو آخر میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ میرا سوال ہے۔ آپ ہاتھ جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں اوپر، وہ جو کیا کہتے ہیں وہ نشان بھیج سکتے ہیں زوم پر۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ آج درس حدیث میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بات ہوئی تھی مسکرانے کی، ہنسنے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح آپ مسکراتے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ تبسم، دہک اور یہ کہا، تبسم یعنی آپ مسکراتے تھے، ہنسنے کی جو ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے، وہ مسکرانا ہوتا ہے، تبسم ہوتا ہے۔ اور اگر خوشی سے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں تو اسے دہک کہتے ہیں، اور آواز بھی شامل ہو تو کہا کہتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ تبسم، اکثر آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، حضرت جریر یہ صحابی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو آپ مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ اکثر صحابہ یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی ہمیں آپ کی نظر عنایت جب بھی ہم پہ پڑتی تھی تو آپ ہمیشہ ہمیں مسکرا کر دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ تبسمکا فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کہ اپنے بھائی کو تیرا دیکھ کر مسکرانا، فرمایا یہ بھی تیرے حق میں صدقہ ہے، یعنی تجھے اس کا اجر ملے گا۔ تو اس پر تو کوئی نہیں پیسے لگتے۔ وقولوا للناس حسنا، جیسے میں نے کہا کہ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ یا اچھی بات کہو لوگوں سے، تو اس پر تو کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب انسان غصے سے اپنی شکل کو رکھتا ہے تو اس میں زیادہ اس کے جو پٹھے ہیں، مسل ہیں، وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹیشوز کہہ لیں، مسل کہہ لیں۔ اور جب وہ مسکراتا ہے، چہرے کو اپنے ایک نارمل حالت میں رکھتا ہے، تو اس میں اس کی جو انرجی ہے وہ زیادہ نہیں لگتی۔ تو اس لیے چہرے کو بالکل نارمل رکھنا چاہیے، اور جب ملیں تو چہرے پر ایک مسکراہٹ ہو، اچھی بات انسان ایک دوسرے سے کہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسا کم کرو، اقل الضاحک فإن کثرت الضاحک تمیت القلب، ہنسا کم کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اس سے جو مراد ہے نا، لوگ انتہا پہ چلے جاتے ہیں، اعتدال کو چھوڑ، بالکل ہی چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی نہیں ہے۔ اور وہ ان حدیثوں کو جب پڑھتے ہیں تو اس طرح کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، اور یہ بات میں آپ کو بار بار اس لیے کہتا رہتا ہوں تاکہ آپ حدیث کا پس منظر جو ہے اس کو آپ ضرور سمجھا کریں، کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے گروہ میں بیٹھے ہوں، ایسی جماعت میں بیٹھے ہوں، یا کئی صحابہ جو آپ کی خدمت میں موجود ہوتے، تو واضح بات ہے وہ انسان ہی تھے، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوئے، بڑے مرتبے والے لوگ تھے، لیکن انسان تھے نا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کئی صحابہ ہنس رہے ہیں، بڑے کہکے لگا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور اسی میں وقت لگائی جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ انذار کرنا، آگاہ کرنا، وارن کرنا، خبردار کرنا، نصیحت کرنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر نصیحت آپ نے فرمائی کہ بھئی دیکھو ہنسا کم کرو، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو واضح بات ہے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ ہے، کسی چیز کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی طریقہ درست تو نہیں ہے نا کہ آپ اپنے مومن بھائی سے ملیں اور چہرے پر 12 بجے ہوئے ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نارمل جو ایک لائف ہوتی ہے، زندگی اعتدال اور توازن کے ساتھ، وہ انسان کو گزارنی چاہیے۔
اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور طرق سے بھی یہ روایت ہے کہ کثرت سے نہ ہنسا کرو، کیونکہ کثرت سے ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے تھوڑا اور روتے زیادہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور لوگوں کو رلا دیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کی طرف یہ کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہیں؟ لما تقنط عبادی، میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہیں؟ فرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام تشریف لائے، فقال فرمایا ابشروا وسددوا وقاربوا، فرمایا کہ خوش ہو جاؤ یا خوشخبری دو، وسددوا استقامت اختیار کرو، وقاربوا اور اپنے عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، یہ فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ پاک بھی اپنے پیغمبر کو آگاہ فرماتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ کوئی کام بھی ہوائے نفس میں نہیں کرتے، یعنی خواہشات نفس میں، جیسے غیر نبی کرتا ہے، ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، تو وہ اپنی خواہش ہوتی ہے، یعنی کوئی ہوس ہوتی ہے، نفس کی خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی کام میں زیادتی بھی کرتے ہیں وہ بھی رب کی رضا ان کے پیش نظر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس پر بھی آگاہ کر دیتا ہے کہ اے پیغمبر نہیں، اعتدال میں رکھیں، جتنا میرا حکم ہے، جتنا میں نے کہا ہے اس پر بس آپ اس پر عمل کریں۔ اب مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم پیچھے رہ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے، اللہ کے پاس جلدی پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم کو جو چھوڑ کر آ گئے ہو تو کس وجہ سے تم آئے ہو؟ تو کیا عرض کی مولا اس لیے کہ تاکہ تو خوش ہو جائے، اِنَّكَ لَتَرْضَىٰ، تیری رضا کے لیے کیا۔ اب اللہ نے یہاں پر بھی آگاہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی قوم کو ساتھ لاؤ۔ تو یہ وارفتگی، یہ شوق، یہ ذوق، یہ قابل قدر ہے، لیکن پیغمبر کی یہ رہنمائی، اللہ بر وقت پیغمبر کو آگاہ فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ میرا بیٹا، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل سے نہیں ہے، یہ تو نافرمان ہے، کافر ہے یہ تو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ لوگ نا پیغمبروں کہ نعوذ باللہ اس طرح کی باتوں کو اس طرح کوٹ کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں بتانے کی یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، حالانکہ وہاں جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ پیغمبر کبھی بھی ہوائے نفس کی وجہ سے اس سے مغلوب ہو کر کبھی پیغمبر نہیں کرتا کوئی کام، وہ شوق سے کر دیتا ہے، زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے شوق سے، جذبے سے، پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر آگاہ کرتا ہے کہ اے میرے پیغمبر جتنا میں نے کہا اسی کو آپ اختیار کریں، اسی پر چلتے رہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اگر نقطہ سمجھ آ جائے تو انسان بھٹکنے سے رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس طرح بھٹک گئے کہ انہوں نے یہ باتیں اس طرح اٹھائیں اور اس طرح پھیلائیں اور ان پر ایسا لکھا کہ جس کی وجہ سے یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور میرا نقطہ نظر ہمیشہ اس پہ یہی رہا ہے کہ سکوت اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ جتنی بات بیان ہو گئی قرآن نے کر دی، رسول اللہ نے بیان فرما دی، بس ان معاملات میں اتنی بات کافی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بیچ میں سے بہت سی شکیں اور بہت سی جزیات نکال کر پھر بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے بحثوں کا۔ یہ وہ جو کسی شاعر نے کہا نا کہ یہ جو مقام ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام اور مرتبہ، آپ کی ذات، اور یہ جو آپ کا مزار اور یہ جو جگہ، یہ آپ کی مجلس، کہا کہ یہ آسماں کے نیچے سب سے زیادہ نازک مقام یہ ہے،
نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا، کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنید اور بایزید اپنے آپ کو گم کر بیٹھے۔ تو آسماں کے نیچے سب سے زیادہ نازک مقام یہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے علماء بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، کتابیں، حوالے، میں ان باتوں سے بہت ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے کہ بڑی جسارت اور جرت کی بات ہے، ایسے علم کا کیا فائدہ جو علم ادب نہ سکھائے۔ تو میں تو یہ نہیں کہ ان بحثوں کو پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، پڑھایا نہیں ہے، طالب علمی کے زمانے میں اب بھی یہ چیزیں نظر سے گزرتی ہیں، لیکن میں ان سے بہت زیادہ بچتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کی دشمن ہیں، یہ ساری بحثیں، یہ جو ہمارے ہاں مناظرے ہوتے ہیں یا ہوتے رہے ہیں ماضی میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ نے وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہو؟ تو آپ واپس تشریف لائے، فرمایا خوش ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو اور عمل کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ آپ نے پہلے جو فرمایا وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ بات کوئی نعوذ باللہ ہوائے نفس کی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے حکمت کے مطابق بات ہے جو اللہ نے قرآن کو میں بیان کیا۔ لیکن آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کو آگاہ فرما دیا۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کبھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے یوں کہتے، اب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ذکر جب کرتے، انہ ربما حدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کی ذات اقدس کے متعلق ابو ہریرہ گفتگو کرتے، بات کرتے، تو کس طرح دیکھیے کتنا محبت کا انداز ہوتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے خلیل نے یہ کہا، میرے خلیل نے یہ فرمایا، یعنی رسول اللہ کو خلیل حضرت ابو ذر غفاری، اور پھر روتے تھے یہ کہہ کر کہ میرے خلیل نے یہ فرمایا، میرے دوست نے، میرے یار نے، میرے محبوب نے یہ کہا، اور پھر ساتھ جب خلیل کہتے پھر رونے لگ جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ یہاں پہ اب دیکھیے کس طرح تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات نے بیان کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جن کی پلکیں لمبی لمبی تھی، یعنی حضور کے حسن کو بیان کرتے ہیں، دب الصفرین، شفرین، کہ آپ کی پلکیں لمبی لمبی تھی، ابید الکشحین، جن کے پہلو سفید تھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، وہ کسی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح توجہ فرماتے تھے، اور جب توجہ پھیر کر روانہ ہوتے تو پوری طرح توجہ ختم کر کے روانہ ہوتے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ یوں بیٹھے یوں کر کے بات کر رہے ہوں، یوں نہیں، آپ پورے اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ یعنی اس سے کیا ہے، دوسرے کو ایک عزت بھی ہوتی ہے، دوسرے کا ایک خیال بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے میری بات کو بڑی توجہ سے رسول اللہ نے سنا ہے۔ انسان یعنی سیلف اسٹیم جس کو کہا جاتا ہے، سیلف ریسپیکٹ، وہ بھی تو ایک چیز ہے نا انسان کی، سیلف ریسپیکٹ، تو رسول اللہ اس کا بڑا خیال فرماتے تھے۔ جیسے میں نے شاید پہلے آپ کو بتایا، حدیث گزری کہ یا میں چینل پر شاید حدیث یہ بیان کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی خاتون اگر آتی، جی میرا مسئلہ ہے، تو آپ اس کے ساتھ چل پڑتے اس کے کسی مشکل میں مدد کے لیے، یا کوئی صحابی آپ کے دست مبارک کو پکڑ لیتا تو آپ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑتے۔ اور اسی طرح آپ کسی سے بات گفتگو فرماتے یا کوئی آپ سے بات کرتا، آپ پورے متوجہ ہو کر اس سے بات کرتے، یا توجہ پوری ہوتی، یا جب توجہ یعنی بات ہو گئی، مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ پھر روانہ ہو جاتے تھے۔
یہ متکبرانہ انداز جو آج کل ہم لوگ اختیار کرتے ہیں نا، کہ دوسرے کی بات کو ایسے سنا منہ پھیر کر تھوڑا سا ہاں جی بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، تو یہ طریقہ کار یعنی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے آگے حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، کہا کہ وَإِذَا ادبر جمیعاً لم تر عین مثلہ ولن تراہ، کہا کہ رسول اللہ جیسا شخص انسان نہ پہلے کسی نے دیکھا اور نہ کبھی آنکھ کبھی ایسا پھر دیکھ سکے گی۔ یہاں پر عین کا اضافہ کیا، ویسے تو لم ترى عین لم یرا مثلہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن جو اس جملے میں بات ہے وہ اس جملے میں نہیں ہے بات۔ لم ترى عین مثلہ کہ اس جیسا آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، ولن تراہ اور نہ آنکھ کبھی اس جیسا دیکھ پائے گی، یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے، آپ کی شخصیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اب یہ جو باب ہے یہ میں بیان کر دوں، ذرا اہم ہے باب اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ امانت دار ہونا چاہیے، وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی اس کو امانت کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم سے پوچھا، ابو الہیثم یہ کہتے ہیں یہ بدری صحابی ہیں، ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی خادم ہے، اللہ کا خادم؟ تو عرض کی لا نہیں، قال آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو آنا، فَإِذَا آتَانَا سَبْيٌ فَاتِنَا، جب قیدی آئیں تو پھر یعنی جنگ کے بعد جو قید ہو کر آتے ہیں اسیر ہو، جب وہ آئیں گے تو پھر تم ہمارے پاس آنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر اتفاق سے پھر 2 قیدی آئے تو پھر ابو الہیثم آپ کے پاس آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک لے لو، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یعنی اب ایسے ہوتا ہے نا کہ 2 چادریں ہیں یا 2 کتابیں ہیں یا کوئی موبائل ہیں یا کوئی گاڑی ہے، گھر ہے، کوئی چیز بھی ہے، اب اگر ایک شخص کہتا ہے دوسرے سے کہ آپ مجھے مشورہ دے دیں، آپ بتائیں کہ یہ 2 ہیں، ان میں سے میں کون سا لوں، اب اس کو پتہ ہے دونوں چیزوں کا، اب یہ اس کی امانت داری کا تقاضا ہے کہ وہ جو ان دونوں میں سے بہترین چیز ہے وہ اس کو بتائے، ہاں یہ تم لے لو، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ اصل میں امانت داری ہوتی ہے۔ کوئی بھی آپ سے کاروبار کے بارے میں مشورہ کر رہا ہے، گھر میں بیٹی کے شادی کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، کاروبار ہے، دوسرے معاملات ہیں، گھریلو حوالے، وہ دیکھیں آپ پر اس کو مان ہے، اعتماد ہے، تو آپ سے وہ بات کر رہا ہے نا، تو اب آپ اس کا اعتماد تو نہ توڑیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ جس سے مشورہ لیا جائے اس سے امانت داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ فرما کر اب رسول اللہ نے یہ فرمایا، دیکھیے فرمایا کہ اختر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ ھذا، یہ لے لو، ایک غلام کی طرف اشارہ کیا کہ فرمایا کہ یہ لے لو۔ اب دیکھیے اس کو لینے کی وجہ کیا رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، اس پر بھی ذرا توجہ کیجیے۔ فرمایا فإنی رأیتہ یصلی، کیونکہ میں اسے دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہوئے، یہ نماز پڑھتا ہے۔ وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا، پھر فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا خیال کرنا، وہ غلام ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اب بیوی کا کردار دیکھیے کہ شریک حیات، رفیقہ حیات، وہ کتنی اچھی خاتون تھی۔ فقالت امرأتہ، تو ابو الہیثم کی جو بیگم تھی انہوں نے یہ کہا کہ ما انت ببالغ ما قال فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تعتقہ،
کہ رسول اللہ نے جو یہ وصیت کی ہے کہ بھائی وستوصی بہ خیرن، کہ رسول اللہ نے اس کے بارے میں تمہیں وصیت کی ہے کہ اس سے بھلائی سے پیش آنا، اچھا سلوک اس سے کرنا. تو بیوی دیکھیے کتنی اچھی ہے. کہتے ابو الہیثم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں تمہیں وصیت کی ہے، کیا تم اس پر پورا اتر سکتے ہو سوائے اس کے کہ تم اس کو آزاد کر دو؟ یعنی رسول اللہ جب فرما دیں کہ اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرو، اونچی آواز سے کبھی کوئی بے عزتی کر دو، کبھی ڈانٹ دو، ڈبٹ دو. حضور نے تو فرمایا اچھا سلوک کرو، بھلائی کرو اس کے ساتھ. تو کیا تم اس کو مینٹین کر پاؤ گے، اس آپ کے اس ارشاد کو، اس فرمان پر عمل کر پاؤ گے ہمیشہ کے لیے؟ تو کہا یہ تو بہت مشکل ہے. تو لہٰذا کرو کیا؟ تو عتیقہو، اس کو آزاد کر دو. ابو الہیثم نے کیا کہا؟ فہو عتیق، کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کر دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفۃ، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا اور کسی کے خلافت سپرد نہیں کی، مگر اس کے لیے 2 رازدان بنائے ہیں. ایک رازدان کا تو یہ کام رہا کہ وہ اسے اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور ایک رازدان وہ ہے کہ اسے خرابی میں ڈالنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا. اور جو شخص برے رازدان سے بچا لیا جاتا ہے وہ واقعی شر سے بچا لیا گیا. یعنی انسان کے پاس جب اقتدار آتا ہے اور یا کوئی اللہ جسے اپنا پیغمبر، اپنا نبی بناتا ہے، تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو خرابی میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کہا کہ جو اس سے بچا لیا گیا نا، وہ شر سے بچا لیا گیا. اب اس حدیث میں کتنی اچھی باتیں ہیں جو ہمارے لیے رہنما ہیں. یعنی ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں کرائیٹیریا یہ بتایا، شرافت، عبادت، یہ چیزیں. اب لوگ کہیں گے جی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس کو منتخب کر لو، تو اب یہاں پر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہم صرف نماز پڑھنے پر ہی رکھ لیں؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ جی یہ نماز پڑھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یا کوئی ایسی اور خرابی اس کے اندر تھی. حضور نے فرمایا کہ نماز اس سے یہ برائی چھڑوا دے گی، یا یہ پھر نماز چھوڑ دے گا. یہ کشمکش تو انسان میں لگتی ہے نا جب وہ نماز پڑھتا ہے، اسے احساس تو ہوتا ہے. بہت سے لوگ اتنے گناہ کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے. احساس تو پیدا ہوتا ہے انسان میں، یہ بھی کارآمد ہے. ہاں اگر آپ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، تو اس سے اس بات کا کہاں پر انکار ہو رہا ہے کہ آپ اس کی زندگی کے باقی معاملات کو نہ دیکھیں کہ وہ بددیانت ہے یا ایماندار ہے، وہ شریف ہے یا نہیں ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کا کہاں انکار ہو رہا ہے؟ آپ نے تو اس وقت یہ فرمایا نا کہ یہ نماز پڑھتا ہے. واضح بات ہے رسول اللہ کو اس کی باقی زندگی بھی اس کے سامنے، آپ کے سامنے ہوگی اس کی زندگی. تو آپ نے اگر یہ فرمایا کہ یہ نماز پڑھتا ہے، تو گویا کہ آپ نے باقی اچھائیوں پر نماز کو ترجیحاً بیان کیا کہ باقی چیزیں ٹھیک ہے، اچھی ہیں، لیکن سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ نماز یہ پڑھتا ہے. ہم بھی ایسے کئی دفعہ کسی ایک خوبی کی بنیاد پر کسی کا فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اس کی بہت اچھی ہیں، سب اچھا ہوگا، کوئی شک نہیں اس میں، یہ بہت اچھا ہے، لیکن یار یہ بات اس کی بڑی کمال کی ہے. یہ ہم بھی ایسے کہتے ہیں. تو کئی لوگ پھر ایسی حدیثوں پر نعوذ باللہ اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی نماز کا ذکر ہے، باقی کوئی اخلاق کردار کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ انسان ہونے کے ناطے ان باتوں کو ہم اپنے سوشل لائف میں، اپنے پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں. کوئی اتنی یہ مشکل باتیں نہیں ہیں کہ جو ہمیں سمجھ نہ آئیں.
اب ایک اور حدیث ہے مشورہ کرنے کا بیان۔ حضرت عمر بن دینار سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس نے قرآن مجید کی آیت کو پڑھا، وہ کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ معاملہ کوئی بھی ہو تو اس میں مشورہ کیا کرو۔ یہ بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے جتنی سوچ دی ہے، اللہ نے دوسرے کو ممکن اس سے زیادہ دی ہو، اور ورائٹی میں دی ہو، تنوع ہو اس میں۔ آپ کوئی بات سوچ رہے ہو، کسی سے مشورہ کریں گے، ذکر کریں گے، آپ کو وہ ایسی کوئی بات کہہ دے گا کہ آپ کی ساری پریشانی اور سارا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو مشورے میں بڑی برکت ہے۔ حضرت حسن بصری سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب کوئی قوم کسی معاملے میں مشورہ کرتی ہے تو ان کی رہنمائی ضرور افضل معاملے کی طرف کی جاتی ہے۔ یعنی جب کوئی جماعت، گروہ، قوم، فرد، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی اس سے اچھے حل کی طرف پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے، مومنین کے جو معاملات ہیں یہ باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، باہمی مشورے سے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول ہے کہ جو مشورہ ہے یہ نصف عقل ہے، نصف عقل مشورہ۔ تو لہٰذا معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے۔ جو ڈکٹیٹرشپ ٹائپ رویہ ہوتا ہے نا، تو اتھارٹیرین جس اپروچ ہم کہتے ہیں، تو یہ اس کا نہیں کوئی فائدہ ہوتا۔ لوگ گھروں میں بھی کئی دفعہ آمر بن کر رہتے ہیں، ڈکٹیٹر بن کے رہتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی کوئی بات کر سکے، اختلاف کر سکے، تو یہ رویہ نامناسب رویہ ہوتا ہے۔ مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ سب سے اچھا آپ کا مشیر وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ اور وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہوتے ہیں۔ جو ایک کشتی کے سوار ہونا تو وہ کبھی نہیں مشورہ دیتے کہ بھی کشتی میں سوراخ کرو۔ تو بیوی اچھا مشورہ دیتی ہے، ساتھ رہتی ہے، وہ آپ کی طبیعت کو، مزاج کو، نفسیات کو اور آپ کی زندگی کو جانتی ہے، آپ کے حال احوال سے واقف ہوتی ہے، اور آپ کی سوچ کو، ذہنیت جسے ہم مینٹیلٹی کہتے ہیں، اس سے واقف ہوتی ہے۔ وہ بہت جچے تلے انداز میں آپ کو مشورہ دے گی۔ تو لہٰذا مشورہ، وہ کہتے ہیں کہ دیوار سے بھی کرنا ہو تو کرو مشورہ۔ تو یہ دیوار کا مطلب یہ نہیں ہوتا دیوار کو مشورے دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے، بندے کو ہر صورت میں کرنا چاہیے۔ تو آج ہم یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے جو باب ہے وہ پھر غلط مشورے دینے کے بارے میں ہے کہ اس کا کیا گناہ ہے، رسول اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔